مسیح یسوع کے عظیم جلالی و ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ خداوند کے خوف کا مطلب ہے کہ اس کے حکموں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ میرے عزیزو، یہ تو خداوند کا خوف ہے۔ اگر آپ ابلیسی خوف میں ہیں، اگر آج آپ اس کی گرفت میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ابلیس کے اس خوف سے رہائی پائیں، ابلیس جو کہ آپ کو طرح طرح کے خوف میں ڈال دیتا ہے۔ کچھ ابلیس کے موکلز ہوتے ہیں، کچھ وہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے ایشوز میں ڈال دیتا ہے، کچھ آپ کو فائنانس میں ڈال دیتا ہے، کچھ آپ کو فیوچر کے خوف میں ڈال دیتا ہے، یا چلڈرن یا میریجز، اس طرح کی باتوں کے خوف میں ڈال دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے۔ آپ نے اس کو سننا ہے اور آپ نے اس سے کس طرح رہائی پانی ہے اور اپنے خداوند کے حضور میں جھک جانا ہے اور اس سے لپٹے رہنا ہے۔ یہ سب باتیں آج آپ سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کا خوف جو کہ ہمارے لیے سب سے خوبصورت ہے، خداوند کا خوف یہ نہیں کہ خداوند ہمیں ڈراتے ہیں، وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، نہیں، بلکہ خداوند کا خوف یہ ہے کہ ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں، ہم خداوند کی عزت کرتے ہیں، ہم خداوند کو دل سے اپناتے ہیں کہ ہمارا خدا ہی ہمارا باپ ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں دکھوں سے نکالا، وہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کو عزت دیتے ہیں، وہ خداوند کا خوف ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جو کہ ابلیس ہے، وہ ہمیں طرح طرح کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ ہمیں طرح طرح کی باتوں کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو خوف جو ہے وہ ہمارے ایمان کو منفی کرتا ہے، اور جب کوئی چیز منفی ہو جاتی ہے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی۔ اگر ہماری زندگیوں میں ہمارا ایمان ہی ہماری زندگیوں سے جاتا رہے تو ہم خدا کے لائق کبھی نہیں بن سکتے۔ ہماری زندگیاں اگر ایمان میں مضبوط ہوں گی تو ہم اپنے خداوند کے لائق بن سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں سے آج پڑھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا 5 باب اور اس کی 35 آیت سے لے کر 37 آیت تک۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی۔ آمین۔ یہاں پر میرے عزیزو، ہم نے دیکھا ہے کہ عبادت خانہ کے سردار کی جو بیٹی ہے وہ بیمار تھی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو مر گئی ہے، لیکن یسوع مسیح نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ کرتے ہوئے عبادت خانہ کے سردار کو تسلی دی اور انہیں بولا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، کیونکہ تیری بیٹی مری نہیں بلکہ بھی سوتی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند کے ساتھ جب ہم جڑتے ہیں، خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں خوف کی نہیں بلکہ دلیری کی روح عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی عبادت خانہ کے سردار کی جو بیٹی تھی، وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ مر گئی ہے، لیکن یسوع مسیح نے کیا اسے کرنے کے لیے بولا کہ فقط اعتقاد رکھ، خوف نہ کر، کیونکہ خوف جو ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں کھوکھلا پن لے آتا ہے۔ خوف جو ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کو اندر ہی اندر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی زندگی میں کئی طرح سے خوف کو پال لیتے ہیں، اپنی زندگی میں خوف کو رکھتے ہیں، کئی لوگوں کو جب بیماری آ جاتی ہے تو وہ اس بیماری کے خوف میں رہ جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اگر پیسے کم ہوں، فائنانس کی پرابلم آ جائے تب وہ پریشان ہوتے ہیں، کہ اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ اس خوف میں ہوتے ہیں، اگر کسی کے بچے نہ ہوں تو وہ اس خوف میں ہوتے ہیں، کچھ اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے خوف میں ہوتے ہیں، کچھ اپنے آنے والے فیوچر کی وجہ سے خوف میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاتی جولیت ایک دیو کا مت شخص تھا۔ جب وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے پریشانی کا سبب بنا تو وہاں پر بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ خوف میں آ گئی، پریشان ہو گئی کہ اب اس کا مقابلہ کون کرے گا۔ تو خداوند، زندہ خداوند نے داؤد کو وہاں پر استعمال کیا۔ وہاں داؤد نے کیا کیا؟ داؤد نے بہت زیادہ ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا۔ داؤد جو تھا، خداوند نے اس کو اتنی حکمت اور طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ جب بھی اس کی بھیڑ جو تھی، شیر اگر پکڑ کر لیے جاتا تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ جو شیر ہے وہ بہت ایک طاقتور جانور ہے، اگر اس کی بھیڑ کو کوئی لے جاتا تھا شیر تو وہ اس کے منہ سے اس کو چھڑا لاتا تھا، اتنی طاقت دی تھی۔ میرے عزیزو، کیا وہ ایک انسان نہیں تھا؟
وہ بھی ایک انسان تھا، اس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس کا خداوند پر اعتقاد تھا، اس کا خداوند پر بھروسہ تھا، وہ اپنے خداوند پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کو خداوند نے استعمال کیا۔ جاتی جولیت جو کہ داؤد سے بہت زیادہ قداور تھا، اس کا قد بہت بڑا تھا، جبکہ جو داؤد تھا اس کا قد بہت چھوٹا تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب اس نے جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 5 پتھر لیے اور اس میں سے بھی صرف اس نے ایک پتھر کے ساتھ جاتی جولیت کو مار گرایا، یہ تھی جرأت، بہادری جو کہ اسے خداوند کی طرف سے ملی تھی۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم اپنا فوکسڈ، اپنا پورا دھیان خداوند کی طرف لگاتے ہیں تو ہمیں بھی وہ منزل جو ہمیں بہت مشکل لگتی ہے، جو ہمیں جاتی جولیت کی طرح بہت بڑی لگتی ہے، ہمارے سامنے وہ لگتی ہے کہ ہم اس کو کبھی گرا نہیں پائیں گے، لیکن میرے عزیزو جب ہم خداوند پر ایمان رکھیں گے تو اس کو ہم گرا تو کیا، مار بھی پائیں گے، وہ ہماری زندگیوں سے جاتی رہے گی۔ اسی طرح میرے عزیزو ایک مثال ہم صدرک، مسک اور عبدنجو کی دیکھتے ہیں کہ جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو وہاں کیا تھا میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں۔ وہاں پر خداوند کے لوگ جب آگ کی بھٹی میں گئے تو وہاں پر سب نے کہا کہ ڈالے تو ہم نے 3 تھے لیکن ہمیں وہاں پر 4 نظر آ رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں میرے عزیزو کہ وہاں پر 4 کون تھے۔ ایک خداوند خود اتر کر ان کے درمیان میں آ گیا، اپنے لوگوں کو خداوند مصیبت سے نکالنے کے لیے خود وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جتنا بھی رونا ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، جتنی بھی تکلیفیں ہوں، میرے عزیزو آج آپ نے یہی اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، یہیں پر اپنا ایمان، اعتقاد خداوند کے حضور میں مضبوط کر دینا ہے، اپنے آنسوؤں کو خداوند کے حضور میں آج چھوڑ کر جانا ہے تاکہ آج آپ اپنے ایمان، اعتقاد، توکل پر مضبوط ہو جائے اور ڈٹے رہیں کہ ہم نے بھی خداوند کے لوگوں کی طرح معجزات کو لینا ہے تاکہ ہمارا خداوند بھی ہمارے ساتھ ہو۔ صدرک، مسک اور عبدنجو جب آگ کی بھٹی میں گئے تو میرے عزیزو لکھا ہے کہ وہاں ان کے بال بھی نہ جلے۔ بال جبکہ انسان کا سب سے سینسٹیو اور نازک حصہ ہوتا ہے، جب ہم کسی کو آگ لگاتے ہیں یا کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کو جلاتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے اس کے بالوں کو آگ لگتی ہے اور وہ جل جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو وہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ان کے بال جو تھے وہ بھی نہیں جلے۔ یہاں پر ہمیں ایک خوبصورت اور مضبوط اسٹرونگ ایک مثال ملتی ہے کہ جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں چاہے آگ کی بھٹی میں ڈال دیں، چاہے ہمیں شیروں کے سامنے پھینک دیں، ہمارا ایمان زندہ خداوند پر ہے تو ہم کسی چیز کا خوف نہیں رکھیں گے۔ میرے عزیزو شیر جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت طاقتور جانور ہے، اور ہاتھی جو کہ اس سے 7 گنا بڑھ کے ہیوی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، لیکن جو ہاتھی ہوتا ہے وہ دیکھ کر شیر کو خود کانپ جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو خداوند نے شیر کو بھی ایک ایسا جانور بنایا ہے کہ دوسرے جانور اس کو دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صرف جانور ہی نہیں، انسان بھی اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کس راستے کی طرف جائیں۔ اسی طرح میرے عزیزو اگر آپ بھی آج مضبوط ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنی زندگیوں کے ان حالاتوں میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو آپ بھی آج اپنی زندگی میں سے خوف کو نکال دیں، آج آپ بھی اپنی زندگی میں سے ڈر کو نکال دیں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں سے ڈر کو نکال دیں گے تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں گیم چینجر بن جائیں گے، لائف چینجر بن جائیں گے۔ لائف چینجر وہ ہوتا ہے جو اپنی لائف کو بدل دیتا ہے، گیم چینجر وہ ہوتا ہے جو اپنی گیم کو بدل دیتا ہے۔ میرے عزیزو خدا کا خوف پاک ہے، خدا کا خوف محبت سے بھرا ہوا ہے، خدا کا خوف سب کچھ اچھا کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں خوف کو نکال کر زندگی کو لے آئیں، خوف کو نکال کر اچھے حالاتوں کو لے آئیں، کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے سروں پر اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے اور ہماری زندگیاں اپنے مطابق کر لیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں وسائل کم اور مسائل زیادہ ہے، اسی وجہ سے ہمارے حالات بھی بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر میرے عزیزو آج آپ نے اپنے خوف پر
قابو پانا سیکھ لیا ہے، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں آج سیکھ چکے ہیں کہ کہاں پر ہماری زندگی میں اس وقت ڈر ہے اور کہاں پر ہماری زندگیاں پیچھے کی طرف کو جا رہی ہیں، تو میرے عزیزوں میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج آپ لوگ پورے اعتقاد کے ساتھ خداوند پر ایمان رکھیں گے تو آپ لوگوں کی زندگیاں بھی مضبوط ہوتی جائیں گی۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج آپ سب میرے ساتھ متفق ہیں اور اپنی زندگیوں میں خداوند کو اول درجہ اور فرسٹ پریورٹی دے چکے ہیں۔ آئے میرے عزیزو، اسی طرح ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج ہم اس خوف سے رہائی پانے کے لیے، اس ڈر سے رہائی پانے کے لیے خداوند کے حضور مل کر دعا کریں گے کہ خداوند جو کہ ہمارا باپ ہے، ہمیں ان تکلیفوں سے، ہمیں ان پریشانیوں سے اور اس خوف سے نکالنے میں ہماری مدد کرے۔ قدوس مہربان رحیم خدائے قادر، آسمان اور زمین کے خالق و مالک رب الافواج باپ، ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ نیا دن، نئی خوشیاں، نئی برکات ہمارے لیے آپ دیتے ہیں۔ آج کا نیا دن پھر سے خداوند کے خدا ایک نیا خوف سے رہائی پائیں، پیغام لایا، سے رہائی پائیں۔ آسمانی خداوند آج میرے ساتھ جو لوگ اس بات میں متفق ہیں، ان کی زندگیوں سے اس خوف کو نکال کر ان کو بھی خداوندوں کے خدا نئی زندگی، نئی خوشیاں اور فضل عطا کرنا اور آسمانی خداوند ہمیں اپنے میں بھرنے کا بھاری فضل دینا۔ جیسے خداوندوں کے خدا ہم نے داؤد کے بارے میں سیکھا کہ داؤد کو آپ پر کتنا اعتماد تھا، داؤد کو خدا پر کتنا یقین تھا کہ وہ شیروں سے بھی نہیں ڈرتا تھا، شیروں کے منہ میں سے بھی اپنی بھیڑوں کو نکال لیتا تھا۔ آسمانی خداوند ہمیں بھی اتنا مضبوط بنا دے کہ جب ابلیس آئے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تم ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہمیں بھی یہ فضل عطا کرے تاکہ ابلیس کا ہم مقابلہ کرے اور وہ ہماری اسی طرح میں دعا کرتی ہوں ایک ایک جان، ایک ایک روح کے لیے، ان کو فائنینشلی بھی سٹرونگ کرنا، جو ان کے فیئر، جو ان کے خوف ان کو پریشان کر رہے ہیں، آج ان کے خوف جاتے رہیں اور ان کی زندگیاں ان تمام پریشانیوں سے آزاد ہوں۔ یہ آزاد ہو کر خداوند کے پاک لہو میں ڈپ ہو کر اپنی زندگیوں کو آزاد اور فری، ریلیکس اور تندرست فیل کرے۔ آسمانی خداوند ان کی زندگیوں میں اپنے فضل کو لے کر آنا، اپنے رحم کو لے کر آنا، کیونکہ آسمانی خداوند آپ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کی کوئی بھیڑ آپ سے دور چلی جاتی ہے تو آپ ان 99 کی فکر نہیں کرتے بلکہ اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی فکر کرتے ہیں۔ آج ان زندگیوں کو آپ کے پاک لہو میں لے کر آتی ہوں۔ آسمانی خداوند جو زندگی آپ سے دور ہے، ابھی تک خوف کے اندھیرے میں ہے، ابھی تک آپ سے دور ہے، ان کو اپنے پاس لے کر آئے تاکہ وہ بھی آپ کے پاس آ کر آپ کے نام کو اسی طرح جلال دے جیسے ہم دے رہے ہیں، جیسے ہم خداوندوں کے خدا آپ میں متفق ہیں۔ میرے خداوند ان سب جانوں کے ساتھ ہو، ان کو بڑی برکت دینا تاکہ یہ اسی طرح آپ کے نام میں بڑھتے جائے اور خداوندوں کے خدا زندگی میں ایک مضبوط ایمان کو لے آئے، کیونکہ خداوندوں کے خدا جیسے صدرک، مسک، عبدالنجو آگ کی بھٹی میں گئے تو میرے خداوند آپ ان کے ساتھ ساتھ تھے، آپ نے ان کے بالوں تک کو کچھ نہ ہونے دیا۔ آسمانی خداوند ہمارے بھی زندگی کے ایک ایک سٹیپ میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے جو کاموں میں اپنے ہاتھوں کو ڈالیں، آپ ہماری زندگی میں آپ نظر آئیں، ہم چھپتے جائیں، آپ نظر آتے جائیں، ہماری زندگیوں میں آپ کا جلال نظر آتا جائے۔ اور اسی طرح میں دعا کرتی ہوں آسمانی خداوند تمام لوگوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں اپنے ہاتھ کو رکھنا، اپنی خوشی کو لے کر آنا، اطمینان کو لے کر آنا۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی مانگا میرے زندہ خداوند خدا نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ مسیح کے نام سے جو کچھ مانگا سو پا لیا، آمین۔ میرے عزیزو، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج ہم نے خوف کے بارے میں سیکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ خداوند کا جو خوف ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ خداوند کے حکموں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ خداوند کا خوف اس کی مرضی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے خداوند سے خداوند کا خوف مانگا کرے، نہ کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں ابلیس کے خوف کو لے کر، اس کے ڈر کو لے کر اپنی زندگی گزاریں۔ جب ہم ابلیس کا خوف لے کر، ابلیس کا ڈر لے کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر میرے عزیزو خداوند کا پلہ پکڑ لیں، خداوند کے حضور میں آ جائیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے حضور میں دے دیں تاکہ آپ کی زندگیاں خوف سے آزاد
اور اعتقاد اور فل اعتماد کے ساتھ خداوند سے جڑ جائیں تو پھر میرے عزیزو آپ دیکھیے گا کہ زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کس طرف آپ کو لے کر جاتی۔ آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی کہ آپ سے نہیں سنبھالی جائیں گی۔ میرے عزیزو خداوند پر ایک بار اعتماد کر کے دیکھیں، پھر میرے عزیزو آپ کی زندگی میں پہلو آئے گا جس کی بدولت آپ اور زیادہ اپنی زندگیوں میں خوشی اطمینان کو لے کر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کیسے ہر ٹائم خوش رہے گی۔ ہماری زندگی میں تو ایسے جیسے کبھی غم آئے ہی نہیں تھے۔ صرف اس بات پر اپنی زندگی میں اعتماد رکھیں اور خوشیاں پاتے جائیں۔ ان خوشیوں کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں میرے عزیزو، تاکہ وہ بھی ان بلیسنگ کو پا سکے، وہ بھی ان خوشیوں کو پا سکے اور آپ ہی کی طرح وہ دن بدن بڑھتے جائیں خداوند میں۔ ڈے بائی ڈے ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں، بڑھوتری آئے اور برکت آئے۔ میرے عزیزو آپ اپنی زندگی میں اس کام کو، اس اعتماد کو قائم کر لیں کہ ہم نے خداوند کے نام سے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے اور دن کا جو آخر ہے، دن کا جو رات کا پہر ہے، وہ بھی ہم نے اپنے خداوند کے نام سے ہی اینڈ کرنا ہے۔ جب رات آ جاتی ہے تو سکون سویا کریں گے۔ میرے عزیزو میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج آپ نے میرے ساتھ اس دعا کو کیا ہے اور آج کے کلام مقدس سے جو کہ خداوند نے آپ کے لیے دیا ہے، آپ اس میں متفق ہیں۔ متفق ہونے سے ہی ہمیں برکات ملتی ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھا ہوں گے وہاں میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ آسمانی خداوند کا کہنا ہے کہ متفق ہوگے تو میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ میرے عزیزو جب ہم خداوند کی باتوں میں، خداوند کے کلام میں متفق ہوتے ہیں تو ہمارا خداوند ہمیں ڈھیر و ڈھیر برکات دیتا ہے۔ یہ برکات کبھی بھی ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوتی بلکہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جاتی ہیں۔ اس پر ایمان رکھیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔